اس لیے میرے نوجوانوں، یہ دولت کے نشہ پر نہیں جانا۔ کوئی آپ کو دھوکہ دے گا، کوئی 500,000 روپے دے کر کے آپ کو زمین کو خریدنا چاہے گا، ارے زمین بیچے گا بڑا بڑا لوگ جو کوٹھیوں میں رہتا ہے، لیکن یہ غریب جو صبح سے شام تک کما کر مزدوری کرتا ہے، وہ سکھ چین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کے سوتا ہے، وہ اپنی زمین کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، وقت سے پہلے کہنا شاید میرے لیے وقت سے پہلے ہوگا، لیکن میں آہوان کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن میں یہاں کا اسمبلی آپ لوگوں کی محبت سے، آپ لوگوں کی دعا سے، آپ لوگوں کی ووٹوں سے اور بیرسٹر صاحب کے ہم کو امیدوار کرنے سے اگر میں جس دن اسمبلی کیا تو میں آپ کو وچن دیتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی مائک حلال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میرے رہتے ہوئے کسی غریب پر زیادتی کرے، کسی کسان پر ظلم کرے۔ ہم ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے چاندنی چوک کے سبھی دکانداران، سبھی کسان مزدور بھائیوں، آج ہم لوگ چاندنی چوک سے 2025 کے چناؤ کا بگل بجا کر ہم اپنے تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے 2025 کا جو چناؤ ہونے جا رہا ہے اسمبلی کا، آپ کو سنجیدگی سے سمجھنا ہے، صرف جذبات نہیں بلکہ احساسات اور تمام ہوش مندی کے ساتھ اپنے لیڈران کا انتخاب کرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں اپنی زبان سے کچھ کہہ دوں تو میرے خیال سے یہ بات اچھی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو میرے کارنامے کے بارے میں معلومات نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، چونکہ میں ایک امیدوار کی حیثیت سے آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعا شامل حال رہی تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے انشاءاللہ العزیز میں اس بار امیدوار بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ میں تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقتاً فوقتاً سالوں، ہر سال کی طرح گزشتہ بھی، اس سے پیوستہ بھی آپ نے اسمبلی کے ممبر کا انتخاب کیا، اور میں پچھلے کئی سالوں سے، لگ بھگ 32-35 سالوں سے، میں دلی سے لے کر اپنے گاؤں تک اور اپنے گاؤں کو لے کر کے بلاک اور بلاک سے لے کے ضلع تک میں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں 2 ٹرم سے ضلع پارشد بھی ہوں۔ پچھلے بار بھی میں جیت گیا تھا، لیکن ہمارے دشمنوں کو راس نہیں آیا کہ اگر برابر یہ جیتتے رہے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے، تو جیتا ہوا گیم کو کسی نے ہرانے کا کام کیا۔ لیکن آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارا، میں ہمیشہ مقابلہ کیا، اور آپ لوگوں کو یہ بڑی خوشی ہوگی کہ جب میں بلاک پہنچتا ہوں، چاہے وہ چھوٹا افسر ہو یا بڑا افسر ہو، اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کے کسی بھی، چاہے وہ کچلا ہوا انسان ہو، غریب ہو، رکشہ چلانے والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، پان کی دکان میں کام کرنے والا ہو، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، میں بلاک میں ہوں اور اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو، اس میں کسی افسر میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ میں نے کر کے دکھایا ہے، اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ 2017 کے سیلاب میں کم از کم کئی ہزار لوگوں کو ان پاگلوں نے، الو کا پٹھا سب نے، جو ہمارے غریب سماج کے لوگ جن کے گھر میں پانی گھسا تھا، جن کا گھر ٹوٹ گیا تھا، ان کے نام کو جی آر کی راشی میں نہیں دیا تھا۔ ہم نے 2017 میں بلاک کا گھیراؤ کیا تھا، اور اس بلاک کے گھیراؤ کے کرم میں بی ڈی او سی او اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بلاک کے اندر تالا بند کر کے بھاگ گئے اور اپنی گاڑی میں آگ لگا دیا، اور مجھے
जेल जाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। 2017 में मैं अवाम के खातिर जेल के सलाखों में गया। नतीजा क्या निकला? जब मैं जेल गया तो बीडीओ सीओ से लेकर डीएम तक तमाम जगह हरकम हुई। मैंने कहा मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन इन गरीबों का घर गिरा था, जिनके घर में पानी घुसा था, अगर इनको जीआर की राशि में शामिल नहीं किया गया तो ये आंदोलन तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं जब जेल गया तो जेल में जाने के बाद 2000 लोगों का नाम को जीआर की राशि में शामिल किया और एक एक आदमी को 6-6 हजार रुपए मिलने का काम किया। और मैंने आज भी अभी पत्थरघट्टी पंचायत मौजूद है और आटगाछी पंचायत मौजूद है। 5 साल पुराना सैलाब से मुतासिरा लोगों को इन हरामजादों ने उनको उनका हक देने का काम नहीं किया। मैं लड़ाई लड़के 3 मरतबा फेल हो गया था। मैंने उन लोगों को फिर से मुआवजा दिलाने का काम किया और अभी मेरे प्लानिंग में है कि जिनकी जमीन नहीं है, जो भूमि है, उनको सरकारी जमीन दिलाकर उसको घर बनाने का काम कराने का काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और यही तक नहीं, आपके लिए पत्थरघट्टी में जब यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, पुलिस की ज्यादती हो रही थी, हमारे नौजवानों पर लाठियां चल रही थी, मैंने पुलिस की लाठी को छीनकर गिरेबान को पकड़ा और मैंने कहा कि मेरे रहते हुए पुलिस की बर्बरियत, पुलिस की जालिमियत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्थरघट्टी जो 2011 के चुनाव में पहला मेरा चुनाव था, जिसको मैंने जेल के सलाखों में रहकर चुनाव जीता था, मैंने 58 दिन जेल में रहा, लेकिन मैं जेल में रह करके मेरा ज़हन दिमाग कमजोर नहीं हुआ। जब मैं निकला तो पुराने से पुराने फाइल को निकालकर, जो बरसों से लोग तरस रहे थे कि मुझे इंसाफ मिलेगा, जो मोटेशन नहीं कर रहा था, इन हरामजादों ने 5-5, 10-10 हजार रुपए लेने का काम कर रहा था। जब मैं जेल से निकला तो सारे लोगों के कागजात को तमाम के वाला मोटेशन होना शुरू हो गया। और अभी भी आप देखिए कि कितना बर्बरियत हो रही है, ब्लॉक के अंदर लूटा जा रहा है। अमीर से अमीर को, गरीब से गरीब को, रिक्शा चलाने वाले, उसका बेटा दिल्ली पंजाब में काम करता है, बहुत मुश्किल से 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खरीदता है, लेकिन ये हरामजादे अंग्रेज के नाजायज औलाद इन बच्चों को, इन गरीबों को, इन किसानों को लूटने का काम करता है। एक केवाला के मोटेशन में किसी से 10,000 20,000 रुपए मांगता है। मैंने कई मरतबा ऐलान किया कि अगर आपका केवाला दुरुस्त है मेरे पास आओ। कौन सा कर्मचारी है जो आपसे 10,000 20,000 रुपए मांगता है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज आपके इस चांदनी चौक से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर किसी का मोटेशन में अगर कोई कर्मचारी आपको लूटने का काम करता है तो आपका भाई जिंदा है। मैं जब तक जिंदा हूं इन हरामजादों को लूटने के लिए नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। और मैंने हमेशा आंधी और तूफान की तरह मैंने हमेशा तूफान से टकराने का काम किया, चाहे वो हाईवे का मामला हो, चाहे वो रेलवे का मामला हो। यहाँ पर जो गरीबों को, यहाँ के गरीबों को, किसानों को जिनकी जमीन को आवासी करना चाहिए, उनकी जमीनों को इन लोगों ने कृषि करके इनकी जमीनों को सस्ते दामों में इंक्वायर कर लिया है। लेकिन उसके खिलाफ मैंने आवाज बुलंद किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ का सांसद कहाँ मर गए, यहाँ का विधायक कहाँ सो गए? क्या पटना और दिल्ली में हमारे नौजवानों की तकदीर लिखोगे, या दिल्ली में पटना में बैठ करके इन गरीब रिक्शा चलाने वाले, चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले की तकदीर लिखोगे, या ब्लॉक में इन गुंडागर्दी लोगों को निकाल कर यहाँ पर इन लोगों को अमन कायम करोगे? बताओ करोगे क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ रोड में शिलान्यास नहीं, अरे रोड का शिलान्यास और ठेकेदार तो करोड़पति लोग करेंगे, लेकिन वो गरीब जो मेहनत और मशक्कत से 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन खरीदा है, वो किसान जो आपके अपने बाप के जायदाद को खून पसीना से एक करके अपने बाप की जायदाद को बचाया है, उनके केवल मोटेशन नहीं हो रहा है, धांधलियां हो रही है। कोई कागज लेके जाओ, बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वक्त से पहले कहना शायद मेरे लिए वक्त से पहले होगा, लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं यहाँ का असेंबली
آپ لوگوں کی محبت سے, آپ لوگوں کی دعا سے, آپ لوگوں کی ووٹوں سے اور بیرسٹر صاحب کے ہم کو امیدوار کرنے سے اگر میں جزری اسمبلی کیا تو میں آپ کو وچن دیتا ہوں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں, کوئی مائک حلال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میرے رہتے ہوئے کسی غریب پر زیادتی کرے, کسی کسان پر ظلم کرے. ہم ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. میں نے کیا ہے, دلی سے لے کر یہاں تک سینکڑوں لوگوں کی مدد کیا ہے. میں نے کئی لاشوں کو یہاں بھیجا ہے. میں کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دلی کے ایمس میں ہو, دلی کے صفدرجنگ میں ہو, اروند ہاسپٹل میں ہو, سینکڑوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے لوگوں کا علاج کرنے کا کام کیا. میں 35 سال سے سیاسی, سماجی, دینی خدمت کام کرنے میں مصروف ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں جب دلی سے آیا تو یہاں کے نوجوانوں نے, یہاں کے بزرگوں نے ہمیں ووٹ دینے کا کام کیا. میرے مقابلے میں بڑے بڑے پیسے والے کھڑے تھے, لیکن ان پیسے والے کو لات مار کر ایک غریب فیملی کا بیٹا کو انہوں نے 1500 ووٹ سے جتانے کا کام کیا تھا. اور اس بار تو اتنے ووٹوں سے ہم کو جتایا کہ پچھلے بار پورے ضلع کے اندر کوئی ضلع پار سے اتنا ووٹ نہیں لایا تھا. اتنا ووٹ ہم کو اپنے علاقے کے لوگ جتانے کا کام کیا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, یہ دولت کے نشہ پر نہیں جانا. کوئی آپ کو دھوکہ دے گا, کوئی 500,000 روپے دے کر کے آپ کو زمین کو خریدنا چاہے گا. ارے زمین بیچے گا بڑا بڑا لوگ جو کوٹھیوں میں رہتا ہے, لیکن یہ غریب جو صبح سے شام تک کما کر مزدوری کرتا ہے وہ سکھ چین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کے سوتا ہے, وہ اپنی زمین کبھی سودا نہیں کر سکتا. اس لیے نوجوانوں, آنے والے 2025 میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کا نمائندہ کیسا ہو, آپ کا لیڈر کیسا ہو, آپ کا ودھائک کیسا ہو, یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. کیا ہم لوگوں نے اسی کام کے لیے بنایا کہ آپ کا ودھائک صرف پٹنہ میں بنے رہے؟ ہم لوگوں نے اس لیے ودھائک بنایا کہ چند مٹھی بھر لوگوں کے چنگل میں جا کر کے اے ٹی ایم کی طرح کام کرے, بلکہ ودھائک جس طرف سے چلے تو ایک قانون بنے, اور جس سمت سے چلے وہاں کے پرشاسن کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو. آج سب چلا گیا, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو اچھا نمائندہ تلاش کرنا پڑے گا. آج کچھ لوگ ایسے پھر رہے ہیں, وہ اپنی دولت کے نشہ میں ہے, کروڑوں روپے لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم غریبوں کے ضمیر کو خریدیں گے, غریبوں کے ووٹ کو خریدیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ 2025 کے چناؤ میں ایک اچھا ایماندار آدمی کو, اور جو بے باک ہو, جو نڈر ہو, جو آپ کی لڑائی اسمبلی سے لے کے سڑک تک اور آپ کی لڑائی پنچایت سے لے کے ضلع تک آپ کی لڑائی لڑ سکتا ہو, ایسے لوگوں کو آپ کو انتخاب کرنا ہوگا. اس لیے میرے نوجوانوں, کہ آنے والے 2025 آ چکا ہے, اب صرف 5 مہینہ باقی ہے. آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آپ کی لڑائی کون لڑ سکتا ہے, آپ کے لیے کون مر سکتا ہے, آپ کی آواز کون اٹھا سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, چاندنی چوک کے نوجوانوں, چاندنی چوک کے میرے بزرگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ووٹ جس کو چاہیے گا دیجیے گا. میں آپ کو چیلنج کر کے جاتا ہوں کہ موجودہ ودھائک ہو یا اور امیدوار ودھائک ہو, یہ مفتی اطہر جاوید آپ سے کہہ کے جاتا ہے, دیش ہو یا پردیش میں ہو, بلاک میں ہو یا ضلع میں ہو, یا پٹنہ یا دلی میں ہو, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی اگر ملک کے کسی کونے میں پریشان ہے, وہ آپ کی ہماری مدد کے لیے اس کی ضرورت ہے, تو آواز دے دینا سب کو. اگر ان تمام لوگوں میں سب سے پہلی صف میں سب سے آگے اگر ملے گا تو آپ کا چھوٹا بھائی مفتی اطہر جاوید ملے گا انشاءاللہ.